عمل ہو گیا. اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں, بڑا اچھا لگے گا آپ کو, سنیے گا. بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر, پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے, تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے, تو کیا کرتے ہیں, امام تو نماز پڑھا رہا ہے, وہ کھڑے ہو گئے 2 رکعت جلدی سے اللہ اکبر جلدی سے سنتیں پڑھ لی, جماعت میں شامل ہو گئے. غلط ہے طریقہ. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا, عمل بھی نہیں ہے, آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں, لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھیے وہ حدیث کیا ہے. وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الركعتين اللتين قبلهما فصلیتهما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد. یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی. ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو. اس حدیث کے راوی ہیں قیس بن عمرو, کیا فرماتے ہیں, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, فجر کی نماز. میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. رأى رسول اللہ, جب نماز پڑھا دیا آپ نے, سلام پھیر دیا, ایک صحابی آئے ہوں گے, ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے, تو ایک صحابی آئے, وہ دیر سے آئے. جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے, اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے. جماعت میں شریک, انہوں نے سنت نہیں پڑھی, جماعت میں شریک ہو گئے. جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, جب آپ سلام پھیر چکے, تو سلام پھرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف, نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی. آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا. اب کیا دیکھا, نماز تو ہو گئی. جماعت میں سے ایک آدمی, ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی, اللہ اکبر, اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی, اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر, فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی, جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے. جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, ادھر آؤ میرے پاس. تو وہی حدیث ہے, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا. قیس بن عمرو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, بعد صلاۃ الصبح رکعتین, صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی, بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لی. جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا, ادھر آؤ. جب وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا, صلاۃ الصبح رکعتان, صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے, یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے, وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو, یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی, یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا. تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا, سنیے, اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا, نبی نے کیا کہا, یہ سنیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی, تو انہوں نے کہا, انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما. اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں,
فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا. قضاء حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی, وضو بنا کر گھر سے آیا, سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا. مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی. میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا, میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا, میں جماعت میں چھوڑنا ترک نہیں کیا, میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا, میں جماعت میں شامل ہو گیا. تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئی جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نے نہیں پڑھی. فصلیتہما الان, آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی, جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا وہ میں نے اب پڑھی. او کوئی نئی نماز نہیں ہے نا, نہیں سنتیں تھیں, اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے. ہاں فسکت رسول اللہ, آپ خاموش ہو گئے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنت نہیں پڑھی, آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں, آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا, لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا, اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے. فسکت رسول اللہ, اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے. اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے, اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے, اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا, جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے, اور سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں. اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے, سنتیں چھوٹ گئی, لیکن آپ کو معلوم بھی نہیں تھا. آپ نے اس کو بولا ذرا کون سی نماز تھی یہ, کہ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی. اچھا وہ تھی, ٹھیک. یہ ہے تقریری سنت. اب ہم اندازہ لگائیں, سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے, اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے. چلیے مولانا صاحب کیا ہوا, نیا گھر بنایا, دعا کر دیجیے. مولانا چرچیز 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا, دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی, اسٹار پلس چلے گا, ناٹک دیکھا جائے گا, ساس بھی کبھی بہو تھی نا, صحیح ہے نا, بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں یہ صحیح, یہ سب چلے گا اس میں سیریل. لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے, اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا سرجیت صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے, اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال. دعا جو ہو گئی اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں, کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو, چلیے دعا کر دیجیے, اور آپ نے کیا. یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو, بھاڑے کے, ایک پارا سب کو پکڑا دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے, ایسے. اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا, آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں, بہت عقل مند ہیں. میں نے دیکھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا. دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے, کوئی آگے 3-4 پڑھنے الٹ دی, قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے, اس میں برائی کیا ہے؟
پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے. جس کام کو آپ دین سمجھ کر، اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں. ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور سنو، اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے. ہاں، یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے. اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی. آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے. سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی. اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دیں. اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی. آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا. مولانا جرجیز نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اذ خلانا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے. نمازی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے. ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی. آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے. سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے. جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے، جوتوں کا ڈھیر لگا ہے. صحابہ کے جوتے اترے ہوئے تھے کہ سب نے اپنے اپنے طرف رکھ لیے. جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے. رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم.
جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے۔ افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل آذان، دو آذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو، آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے اوپر بگڑتے ہیں۔ صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا، آپ نے فرمایا سنو میں نے جوتے کیوں اتارے، فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں میں نے جوتے اتار دیے۔ اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے، اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یا تو پوچھنے والا کوئی نہیں، مولانا صاحب ہیں کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہوں گے۔
جانتے ہو؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سنت۔